ماہ رمضان ماہ غفران رمضان 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 الکریم رمضان الکریم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، مختصر فہم دین کورس سلسلہ ہے اور آج بدعت کے ٹاپک پر ہم انشاءاللہ چند باتیں آپ سے کریں گے کہ یہ وہ موضوع ہے جس موضوع کو لے کر ایک طبقے نے امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوے بازیوں کے ذریعے گمراہ ثابت کیا، اور اسی طرح وہ امور سر انجام دینے والے جو واقعی بدعت پر مبنی ہے اور جن کو بری بدعت سیئہ کہا گیا ہے، ان لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر چند باتیں آپ سے کریں گے۔ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو لے کر اس پر زور دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف حدیث نمبر 2005، اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 45، نسائی کے اندر 1578 حدیث نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهُدَى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کلام وہ ہے جو نیا ہو، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث لی اور اس پر زور دیا، اور اس کی بنیاد پر ہر نئے کام کو، ہر بدعت کو گمراہی ثابت کر کے جہاں وہ اپنے علاوہ دیگر کو گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کے اندھے دوسروں کو گمراہ ثابت کرتے کرتے خود بھی گمراہی پر جا پڑے، اور یہ زور دینا ان کا اپنی طرف سے جبرن اور ظلم ہے۔ جب دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث طیبات کو، تو بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتی ہے کہ کلو بدعت ضلالہ، یہ بات حق ہے، لیکن جہاں بولی جاتی ہے نام نہاد لوگوں کی طرف سے، وہاں پہ اس کو فٹ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان کی طرف چلتے ہیں جو بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2697، مسلم شریف کے اندر 4492 حدیث کا یہ ریفرنس ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہ ہو، وہ مردود ہے۔ واضح ہو گیا کہ بری بدعت وہ نئی چیز ہوتی ہے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو، اسلامی اصولوں سے متصادم ہو، تو وہ چیز ہوتی ہے۔ اس پر بولتے ہیں جو اسلامی اصولوں کے خلاف کام ہو، اسلامی اصولوں کے خلاف چیز ہو، اس کو کہیں گے کل بدعت ضلالہ، اور ہر وہ نیا کام، ہر وہ بدعت جو اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں بلکہ مطابق ہو، اس کو بھی کل بدعت ضلالہ کے زمرے میں شامل کرنا، یہ
ظلم، جبر اور امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں، مسلم شریف حدیث نمبر 2351، اسی طرح نسائی شریف کے اندر 2545، ابن ماجہ کے اندر 203 حدیث نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سنّ فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا اسے اس کا اجر ملے گا، اور ان لوگوں کا اجر بھی ملے گا جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح دوسرا جز اس کا فرمایا، وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا اس کا گناہ اس کے ذمے ہوگا، اور ان لوگوں کا گناہ بھی اسے ملے گا جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ اس حدیث پاک میں بالکل واضح طور پر تقسیم فرمائی جا رہی ہے کہ ہر بدعت، ہر نیا رستہ یہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ ہر نیا رستہ ایک اصول ہے اس کا جو ہمیں احادیث طیبہ سے ملتا ہے۔ اگر وہ برا ہو تو وہ بدعت دلالہ گمراہی ہے، اور اگر وہ اچھا ہو تو اس کی تقسیم تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو اجر ملے گا، اس کے بعد اس رستے پر چلنے والے جو عمل کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا، جس نے رائج طریقہ کیا اس کو بھی عمل ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یعنی اچھی بدعت اور بری بدعت۔ اور اگر یہ نہ مانا جائے، اس کو نہ تسلیم کیا جائے، تو اسلام کے بہت سارے اصول، اسلام کے بہت سارے کام جو ہے یہ متصادم ہوتے ہیں، یہ ختم کرنے لازم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صحابہ کرام کو ایک قاری کی امامت میں نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا، الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، خوش نصیب عبادت، اور خاص طور پر تراویح کی نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی کی اس عبادت میں شامل ہو کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم نے ایک قاری کی امامت میں نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، یعنی راستہ نیا ہے، انداز نیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح تھی، جماعت نہیں تھی، لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جماعت بھی آ گئی، اور اس کام کو، اس اچھے کام کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعم البدعۃ، فرمایا اچھی بدعت ہے، یہ اچھا کام ہے۔ اگر ہر بدعت گمراہی ہوتی تو پھر کبھی بھی میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو یہ نہ فرماتے کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ یہ آپ کا فرمانا گویا کہ یہ واضح فرمانا ہے کہ ہر نیا کام یہ گمراہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جو اس پر پیش کی جا سکتی ہیں، ورنہ کیا ہوگا، یا وہ سارے کام ختم کیے جائیں گے۔ خاص طور پہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن، اور قرآن کے اندر یہ کتابی صورت میں سرکار کے دور میں نہیں تھا، بعد میں دور میں یہ کتابی صورت میں لایا گیا۔ اسی طرح کتابی صورت تو بن گئی لیکن اس پر اعراب نہیں تھے، زبر زیر پیش نہیں تھی۔ یہ حجاج بن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا،
اس کے دور میں اعراب لگوائے گئے۔ اسی طرح چلتے جائیے، اب ان لوگوں کی طرف چلتے گئے جو بدعت 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 کے فتوے لگا لگا کر کے امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ یہ تو بدعت ہے۔ اصال ثواب ختم کل کی محفل بدعت ہے۔ یہ دیگر جو بھی اہل سنت کے جو کام ہیں ان کو بدعت کے زمرے میں ڈالتے گئے، حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ سرکار کے دور میں نہ بخاری تھی نہ بخاری کے جلسے تھے، سیدنا فاروق صدیق اکبر کے دور میں نہ بخاری تھی نہ ختم بخاری تھی نہ بخاری کے جلسے تھے، سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں یہ نہیں تھا، سیدنا عثمان غنی کے دور میں یہ نہیں تھا، سیدنا مولا علی کے دور میں یہ نہیں تھا۔ تو اب جب یہ ختم بخاری کرتے گئے، افتتاح بخاری کرتے گئے، تو یہ پھر اس کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟ اس کو بدعت کہہ کے گمراہی کا فتویٰ اس پر کیوں نہیں لگاتے کہ جو اپنا کام کرے وہ نیا بھی ہو تو اس کو وہ بدعت چھوڑ کے وہ اچھا کام قرار دیتے گئے، اور جو اہل سنت جو سواد اعظم پر موجود گئے، جب ان کی طرف سے کوئی ایسا خاص طور پہ میلاد کا موسم آتا ہے تو پھر لوگوں کو بڑی بدعتیں یاد آ جاتی ہے۔ لہٰذا عقل کے ناخن لینے چاہیے ان لوگوں کو، اور عام سادہ لو مسلمانوں کو ان ہلڑ بازیوں سے بچنا چاہیے کہ یہ دین اسلام کی بہت ساری چیزوں کو ختم کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ اور ذمہ داری اٹھائی ہوئے امت محبوب کو گمراہ کرنے کی۔ ہم یہاں پر یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو اچھے کاموں کو بھی بدعت کہہ کر گمراہی کا فتویٰ لگاتے گئے، اور دوسری طرف ان لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو واقعتاً وہ کام کرتے ہیں جس کو بدعت ضلالہ کے زمرے میں ڈالا جائے گا، بلکہ ڈالا جانا چاہیے اور اس کا پرچار بھی کرنا چاہیے۔ جیسے ہم مزارات کے قائل ہیں، مزارات اگر ہو خیر و برکت کے لیے وہاں پر جایا جا سکتا ہے، لیکن جو مزارات پہ جا کے کام کیے جاتے ہیں، مزار پہ جا کے سجدہ کرنا، خواب و تعظیم کا ہو، عبادت کا کوئی کرے تو وہ کافر ہے، اگر کوئی تعظیم کا کرے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح بھنگ پینا، لٹ رکھنا، لوہے کے کڑے پہننا، ایک سے زائد چاندی کی علاوہ یا چاندی کی ایک سے زائد انگوٹھیاں پہننا، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں۔ اور اسی طرح مزارات پر عورتوں کا جانا، عورتوں کا وہاں پر جو اختلاط ہوتا ہے وہ ہونا، ڈھول ڈھمکے کرنا، دیگر یہ خرافات کرنا، یہ ساری کی ساری وہ بدعتیں ہیں جو گمراہی ہے، جن کو کلو بدعت ضلالہ کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا ایک طرف اہل سنت پر بدعت کا بیجا فتویٰ لگانے والا طبقہ ہے، اور دوسری طرف سچ مچ کا اصل بدعتی طبقہ موجود ہے، جبکہ اہل سنت بحمد اللہ نہ بیجا فتوے بازیوں کے ساتھ ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو سچ مچ اصلاً بدعتی طبقہ ہے۔ الحمدللہ اہل سنت اعتدال پر گامزن ہے، اور یہی اہل حق، اہل سنت اور اہل جنت کا مسلک ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔